جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ خود کے لیے ہی بولنا چھوڑ دے، لوگ اس کو ستا رہے ہیں وہ خاموش ہیں، لوگ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں خاموش ہے، لوگ اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں خاموش ہے، لوگ اس سے اس کی چیزوں کو چھین رہے ہیں خاموش ہے، وہ بس ٹھہری ہوئی نگاہوں سے اور رکی ہوئی زبان سے سب کچھ دیکھے جا رہا ہے، سنے جا رہا ہے، تو سمجھیے مسئلہ بہت بڑا ہے۔ شاید اس نے بہت سے غم اپنے سینے میں دفن کر رکھے ہیں اور بہت سے زخموں کو اس نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، اور وہ زخم دینے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہیں، وہ اپنے ہیں کہ جن کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے، جن کی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا۔ جو تکلیف ان پہ آنے والی تھی اس تکلیف سے خود ٹکرا گیا، ان کو اس تکلیف کے احساس تک نہیں ہونے دیا۔ جب وہ شخص اپنے ہی لوگوں سے اتنی قربانیوں کو صلہ جب اس کو اس حالت میں ملتا ہے تو اس کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے۔ تو سمجھیے یہ گناہ عظیم ہے اور یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اس طرح کے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اور اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو دنیا میں ان چیزوں سے بری کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معافی دینے کا حق اسی انسان کو دیا ہے جس مظلوم کو آپ نے ستایا ہے۔ اگر آپ نے اس سے کچھ چھینا ہے تو اس کا واپس کیجئے، اس سے زیادہ واپس کیجئے، اور اگر آپ نے اس کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیے۔ معافی صرف وہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اپنے حساب سے آپ کا کام کرے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا اتنی بڑی ہے کہ آپ اگر یہ ہے کہ ڈیٹیل میں پوچھیں گے عالموں سے تو بس یہ لے کے چلیے آپ کو روح کانپنے لگے گی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر یہاں سے گناہ ہو گئے ہیں تو دنیا میں ہی ان سے معافی مانگ کر، ان کے دل کو جیت کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بری کر لیں۔ السلام علیکم۔